والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، آئیے غیبت کی مذمت کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، ترجمہ ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، یعنی تمہیں پسند نہیں کہ کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت اتنی بری بلا اور بری چیز ہے وہ۔ اے ایمان والو، غیبت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے اور غیبت کرنے والا کتنے عظیم عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آپ سنتے جاؤ، مسلمان پر مسلمان کی عزت واجب ہے۔ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث شریف سے صاف طور پہ ظاہر ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، چاڑی کی باتوں سے بچاؤ۔ بے شک غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ہزار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ حضرات، زنا کتنا برا فعل اور کس قدر عظیم گناہ ہے، مگر اس سے برا اور بڑا جرم غیبت کا ہے۔ اے غیبت کرنے والا، تو کتنا برا اور کس قدر بڑا گنہگار ہے، ذرا غور تو کر۔ حدیث میں غیبت اور تہمت کی تعریف میں محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، هل تدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک بما یکرہہ، یعنی تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس شخص میں ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر تہمت لگائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر جو چیز انسان کے اندر وہ چیز ہے، اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بولیں تو وہ غیبت ہے، جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں بولے تو وہ نہیں ہے، لیکن جو چیز اس کو ناپسند ہے اگر وہ کریں گے تو غیبت کہلائے گا۔ حدیث شریف کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرات، غیبت کرنے والا بروز قیامت کس قدر مبتلا ہوں گے، کس قدر مبتلا میں کیا جائے گا، اپنے ہی ہاتھوں سے، ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ کر کاٹ رہا ہوگا۔ اس لیے آج ہی غیبت سے توبہ کر لینا تاکہ قیامت کی مصیبتوں سے نجات مل سکے۔ نیکی کی کس بات کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی بات کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں جس سے میں نفع حاصل کروں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیکی میں سے کسی بات کو بھی حقیر یعنی کم نہ جاننا، اگرچہ اپنے ڈول میں سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالو اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اس لیے یعنی وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرو۔ آج کل کے لوگ کیا کرتے، سامنے تعریف
اور پیچھے غیبت، سامنے بہت واہ 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 چلتی، اور جیسے وہ چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے برائی شروع ہو جاتے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہم لوگ اللہ کی خاطر کبھی مسلمان کی غیبت مت کرنا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی پردہ دری نہ کرو، یعنی ان کے عیبوں کو نہ کھولو۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ اٹھائے گا، یعنی اس کے چھپے کو ظاہر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ اٹھا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا پردہ اٹھا دے تو اسے گھر کے اندر بھی رسوا کر سکتا ہے اللہ۔ سنن داؤد کی حدیث ہے، جو دوسروں کے پردے کو اٹھا کر لوگوں کو بول لیتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اسے اگر اللہ اس کے پردوں کو ظاہر کر دے تو گھر کے اندر بھی وہ آدمی رسوا ہو جاتا۔ جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گھر کے اندر بھی اس کا عیب کھول دیتا ہے، اور وہ شخص اپنے گھر والوں میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نائب مصطفیٰ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اور جو شخص غیبت کے گناہ کی حالت میں فوت ہو وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اللہ غنی، ذرا سوچو مسلمانوں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں ہمیں کیا ملتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا، پر اس سے ہم لوگ پرہیز کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غیبت سے توبہ کر لو، ورنہ سب سے پہلے غیبت کرنے والا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، غیبت کرنے والے نے خون کی الٹی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ صحابہ کرام علی رضوان نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روزہ رکھا، سب جنے روزہ رکھے، یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں، اجازت فرمائیں، میں افطار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دیا لے۔ اس طرح پھر دوسرا آدمی آئے، انہوں بھی ایسا کرتے رہے، تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آئے، اجازت لے کر افطار کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص حاضر ہوا، یعنی ایک آدمی آئے اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں روزہ دار ہیں اور وہ میرے گھر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہے، انہیں افطار کی اجازت آپ فرما دیجئے۔ تو آقا کریم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے چہرہ انور پھیر لیا، یعنی انہاں سے باتچ نہیں کرے سرکار۔ اس شخص نے پھر عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے۔ پھر عرض کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں عورتوں نے روزہ نہیں رکھا، اور وہ آدمی روزہ دار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن یوں گزرتا ہے کہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہو اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ قی کرے، یعنی الٹی کرے۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا تو دونوں عورتوں نے جمے ہوئے خون کی الٹی کرے۔ وہ شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لوٹ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ خون ان کے پیٹوں میں باقی رہتا، یعنی پیٹ میں رہتا، تو ان دونوں عورتوں کا آگ یعنی دوزخ کی آگ جلا دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت میں ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عورتیں مر گئی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں عورتوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دونوں آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ منگوایا، ان میں سے ایک سے فرمایا قے کرو، یعنی الٹی کرو۔ تو اس عورت نے پیپ اور خون کا قے کیا، الٹی، حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ دوسری عورت بولے تمہیں بھی کرو۔ میرے آقا نے فرمایا تم بھی قے کرو، اس نے بھی اسی طرح قے کیا، الٹی کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے
اس چیز سے روزہ رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا ہے اس کے ذریعہ روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی یہ لوگ روزہ رکھ کے بھی دوسروں کی برائی کرتے تھے، غیبت کرنے لگے، اس لیے اس کے پیٹ میں سے خون اور پیپ باہر آ گیا۔ حضرات محترم، میری ماں اور بہنیں، مرد حضرات، نوجوان ساتھیوں، غیبت کیسا خراب اور بدترین گناہ ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے پیٹ میں بدبودار خون اور پیپ جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالی غیبت کے فریب سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ صلوا علی الحبیب۔